اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے کہ ایجادی پہلو، بقائی پہلو اور اکمالی پہلو۔ اس ضمن میں پہلے ہم سورہ فاتحہ کا ایجادی پہلو دیکھیں گے، اور یہ تینوں پہلو جو ہیں وہ رحمت کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم رحمت حق کا ایجادی پہلو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایجاد کیا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں مورز وجود میں لایا، اللہ ہمیں کریٹ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر، آدمی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، یعنی ہم کوئی چیز نہیں تھے، اس نے ہمیں پہچان دی، اس نے ہمیں تخلیق کیا اور مورز وجود میں لایا، کریٹ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفطار میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے نافرمان کر دیا؟ وہ جو اس کا کرم کا یہ عالم ہے کہ الذی خلقک، کہ اس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تیرے اندر تناسب پیدا کیا، فعدلک، کہ تجھے جو آزو و جوارے کے اعتبار سے تجھے سالم کیا، فسواک فعدلک، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ تیرے اندر جو ہے ایک بیلنس پیدا کیا کہ اس نے پہلے تجھے کریٹ کیا، پھر تجھے پرپوزنٹ کیا، یعنی کہ آپ کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 1 ناک دی، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، ہر چیز کو پرپورشن میں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد فعدلک، پھر صرف پرپورشن میں پیدا نہیں کیا، اس کو بیلنس بھی کیا تمہارے لیے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسے چاہا تم کو بنا دیا۔ پھر سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما دیجئے، ربنا الذی اعطا کل شیء، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشتا ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، اس کے لائق اس کو وجود بخشتا ہے۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر حسب حال اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ تو یہ رحمت کا تخلیقی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف تخلیق کرتے ہیں بلکہ تخلیق میں بھی احسن انداز پہ تخلیق کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب آپ اس کریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر جب ہم آئندہ دروس میں قرآن میں جو آدم کی ایولیوشن کا ذکر ہے، جو 7 مراحل تخلیق کا ذکر ہے جن سے گزر کے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اس کو ہم انشاءاللہ بعد کے دروس میں نقل کریں گے۔ اب ابقائی پہلو کی طرف آتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے کریٹ کر دیا، تخلیق کر دیا، تو اس کے بعد زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا فرمائیں جس سے اس کی تخلیق کی بقا ہو سکے، وہ سسٹین ہو سکے، وہ زندہ رہ سکے، اور نہ صرف زندہ رہ سکے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بھی بنا سکے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، پھر اس میں پہاڑ کھڑا کیے، پھر اس میں دریا جاری کیے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر پھل میں نر اور مادہ رکھا۔ یغشی اللیل النہار، اور پھر رات رکھی جو دن کو ڈھانپ لے، رات رکھی جو دن کو ڈھانپ لے، کہ دن میں تم محنت مشقت کر کے اپنی زندگی بناؤ اور رات کو پھر انرجائز ہو جاؤ اگلے دن کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں، نشانیوں میں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں
وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں کئی طرح کے قطعات پیدا کیے ہیں ہم نے، مختلف قسم کے پلاٹس پیدا کیے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ، انگور کے باغ، اعناب، عنب انگور کو کہتے ہیں عربی زبانی میں، اعناب جو ہے اس کا پلورل ہے، اعناب اور انگور کے باغ، اور کھیتی، زرع کھیتی، ونخیل اور کھجور کے درخت، صنوان وغیر صنوان، اچھا بعض تو ایسے درخت ہیں جن کی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، حالانکہ پانی دونوں کو ایک سا ملتا ہے، یسقا بماء واحد، ایک پانی سے غذا لیتے ہیں لیکن انواع و اقسام الگ الگ ہیں، مزے میں فرق ہے، وضع قطع میں فرق ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور آپس میں مزے بھی ملتے جلتے ہیں لیکن فرق ہے، اور بعض میووں کو بعض میووں پہ ذائقے میں فضیلت ہے۔ اچھا یہ فضیلت انفرادی ہے، مثال کے طور پہ ہر فرد کا ایک ذائقے کا سٹائل ہوتا ہے، ایک آدمی اس کو آم پسند ہے، ایک آدمی ہے اس کو آم پسند تو ہے لیکن کوئی اور پھل آم سے زیادہ پسند ہے، کسی کو انگور اچھے لگتے ہیں، کسی کو ہرے والے انگور اچھے لگتے ہیں، کسی کو لال والے انگور اچھے لگتے ہیں، کسی کو دانے والے اچھے لگتے ہیں، کسی کو بے دانہ اچھے لگتے ہیں، ہاں، لیکن ذائقے میں ایک پھل کو دوسرے پہ فضیلت ہے۔ تو انسان کے ٹیسٹ بڈز کے لحاظ سے مختلف پھل مختلف ذائقے کے بنا دیے کہ کسی کو کوئی پھل اچھا لگے، کسی کو کوئی پھل اچھا لگے، اور ایسے ایسے پھل ہیں دنیا میں آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے، دیکھے بھی نہیں ہوں گے، چکھے بھی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں ایپل کسٹرڈ کا نہیں پتا، شریفے کا نہیں پتا ان کو۔ اچھا کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں ان کو پیشن فروٹ کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو یہ تو حالانکہ کتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اب تو پھل دنیا میں کہیں پیدا ہو مل جاتا ہے، اس کے باوجود لوگوں نے ایسے پھل ہیں جو نہیں کھائے ہوئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور پھر ہم نے کیا کیا، تمہیں زمین میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے گراؤنڈز دیے، اور پھر زمین میں تمہارے لیے سسٹیننس کے لیے ذرائع بنائے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہاری معاش کے لیے، تمہاری روزگار کے لیے ذرائع پیدا کیے، لیکن تم شکر نہیں کرتے۔ اچھا پھر یہی نہیں، دریاؤں اور سمندروں کو ہم نے تمہارے لیے تخلیق کیا، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، لحمًا طريًّا، تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر جو ہے اس کے اندر سے تم اپنے لیے زیورات نکالو جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تمہاری جو کشتیاں ہیں وہ بھی ہم اس میں چلاتے ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور ہمارے فضل و کرم سے تو چلتی ہیں، تم چلاتے ہو کشتیوں یا ہم چلاتے ہیں؟ اگر تم چلاتے ہو تو پھر تمہاری کشتی تو کبھی ڈوبنی نہیں چاہیے، لیکن ہماری مرضی چلاتے رہے، ہماری مرضی ڈبا دے۔ لیکن وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہم سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم شکر گزار بنو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ تمہیں ایسے ہی مل گیا ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، دریاؤں اور سمندروں کے شکار جو تم کرتے ہو اور کشتیاں چلاتے ہو اور پھر اس کے اندر ٹریڈنگ راؤٹس بناتے ہو، کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ کہ تمہارے بینیفٹ کے لیے، بما ينفع الناس، تمہارے بینیفٹ کے لیے۔ وحل لکم صید البحر، پھر تم کشتیاں چلاؤ، سمندروں میں 6 مہینے رہو، مرچنٹ نیوی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ 6 مہینے چلے گئے، سمندروں میں رہ رہے ہیں، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کیسے وضو کریں گے؟ تو اللہ نے کہا حل لکم صید البحر، تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کا شکار، پانیوں کا شکار حلال کر دیا ہے، وطعامہ حلال کر دیا ہم نے تمہارے لیے، متاعا لکم وللسیارہ، تو ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں
ان سب کے لیے سامان مہیا کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ نہیں بھائی سمندر میں سے نہیں کھا سکتے، یا یہ بتاتا ہی نہیں کہ سمندر میں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، تو کتنا مسئلہ ہو جاتا، کتنی بحثیں ہوتی، کتنے فتنے پیدا ہوتے۔ اللہ نے آسان کر دیا۔ اچھا پھر اللہ نے کہا یہی نہیں، جب تم زمین پہ رہتے ہو وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا، تو پھر تمہارے لیے یہ ہم نے انعام، لائف سٹاک، کیٹلز، مویشی بنا دیے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اچھا پھر اس کی کھال نکال کے تم اس سے اپنے آپ کو گرم کرتے ہو۔ بڑا بڑا جانور ہو تو تم خیمے بھی بنا لیتے ہو، بڑے بڑے اوور کوٹس بنا لیتے ہو، اس کے فر نکال کے تم فر کوٹس بنا لیتے ہو۔ تو ایک طرف تو اس کی کھال، اچھا پھر اگر یہ اپنے یہ جو بھیڑ ہوتے ہیں ان کے تم ٹرم کر کے اون بناتے ہو، اس سے دھاگے بناتے ہو، اس سے گرم کپڑے بناتے ہو، کتنے تمہارے وَمَنَافِعُ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر ان میں سے کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، دودھ پیتے ہو، دودھ پیتے ہو، اچھا جب ذبح کرتے ہو تو پھر کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور پھر ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے کہ بھئی اتنے مویشی ہیں میرے پاس، اتنے مویشی ہیں میرے پاس۔ ایک تو یہ جمال ہے کہ انسان کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے روزی کا سامان ان مویشیوں میں کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کبھی آپ سینک ڈرائیو پہ نکلیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو فارمرز ہوتے ہیں ان کے فارم پہ کبھی نظر پڑے نا صبح صبح، سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں یار کیا حسن ہوتا ہے۔ جانور نکلے ہوتے ہیں، چر رہے ہوتے ہیں، کوئی چل رہا ہوتا ہے، کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، پھر ان کو تمہارے مال برداری کے کام میں بھی ہم نے لگا دیا ان جانوروں کو، کہ یہ لوڈ اٹھا کے تمہارا پھرتے ہیں، ان مقامات پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ تمہیں اگر ان کے بغیر جانا پڑے تو شاید پہنچ بھی نہ سکو، اور شدید مشقت سے پہنچو۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک ہم ہی ناشکر ہیں میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور یہ جو خیل جو ہے نا آپ کے گھوڑے، والبغال اور یہ جو خچر ہیں، والحمیر یہ جو گدے ہیں، لترکبوها وزینہ، تم ان کے اوپر بیٹھتے بھی ہو اور ان کو سجاتے سنوارتے بھی ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بناتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں۔ کتنے جانور ہیں کائنات میں جو آپ جانتے بھی نہیں، کتنی قسم کی بلیاں ہیں، کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ کس کس انواع و اقسام کی بلیاں ہیں۔ اچھا یہ بلیوں سے مراد صرف وہ بلی نہیں جو آپ گھر میں پالتے ہیں یا یہ ادھر پھرتی ہے، یہ جو بلی کی قسم ہے کہ شیر بھی بلی کی قسم ہے، چیتا بھی بلی کی قسم ہے، ٹائیگر بھی بلی کی قسم ہے، اور پھر ٹائیگر میں کئی قسمیں ہیں، شیر میں کئی قسمیں ہیں، ببر شیر میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ اچھا پھر آپ کا اللہ بھلا کرے چیتے میں بھی کئی اقسام ہیں، پھر لیپرڈ ہے، پینتھر ہے، اور پتہ نہیں کتنے اقسام کی بلیاں ہیں، ماؤنٹین لائن ہے، اللہ اکبر۔ اچھا پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یہ جو تمہارے مویشی ہیں ان میں ہم نے تمہارے لیے ایک عبرہ رکھا ہے، ایک لیسن رکھا ہے۔ کیسا لیسن باری تعالیٰ؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور جہاں سے پلاتے ہیں کبھی اس جگہ پہ غور کیا ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، وہ جگہ گوبر اور خون کے درمیان ہے، لیکن اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ لبناً خالصا، بالکل پیور ملک، سائغا للشاربین، کہ پینے والوں کے لیے بالکل راحت کا سامان۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے گھر بنائے کہ آرام کرو، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں میں تمہارے لیے خیموں کا سامان رکھا۔ تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم، اچھا جب چاہتے ہو تو سمیٹ لیتے ہو اور اپنی سفر پہ چل پڑتے ہو، اور جب رکنا ہوتا ہے
تو اس کو کھول کے اپنا گھر بنا لیتے ہو. اچھا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ کہ بھئی ان کا جو وول ہوتا ہے یا فر ہوتا ہے، یہ جو بال ہوتے ہیں، اس سے پھر تم فرنشنگ بھی کرتے ہو اور انجوائمنٹ بھی کرتے ہو. تو یہ کتنے سامان ہم نے تمہارے لیے مہیا کیے. اور صرف یہی نہیں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ نے تمہارے لیے، اللہ اکبر، کیا کیا بنایا، تمہارے لیے سائے بنائے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑ بنائے جس کے اندر تم رہتے ہو. یہ جو پہاڑوں میں غار ہوتے ہیں یا جس کے اندر جا کے تم پناہ لے لیتے ہو، کہ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے پہاڑوں کا، رات ہو جاتی تھی تو کہاں سوتے تھے؟ غاروں میں سوتے تھے. کھلے پہاڑوں پہ تو نہیں سو سکتے آپ. تو اللہ نے کیا کیا نہیں کیا اپنے بندوں کے لیے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، آئے ہائے ہائے، تمہارے لیے ہم نے سرابیل بنائے. تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے سرابیل یعنی کہ یہ کپڑے بنائے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور جب تم جا کے لڑتے ہو تو لڑنے میں پھر الگ قسم کے کپڑے دے دیے تمہیں لوہے کے، کہ جو کڑی کڑی بن کے وہ جو لوہا تم پہن لیتے ہو اس سے تمہاری پروٹیکشن ہوتی ہے. اب آج کل بھی آپ دیکھیں نا جنگ میں وہ جو لوہے کی ٹوپیاں پہنتے ہیں کہ سر محفوظ رہے. یہ سارا کچھ کس نے پرووائڈ کیا ہے؟ اور یہ جو جسم پہ یہ جو تم یہ لائف جیکٹ اور بلٹ پروف جیکٹ اور یہ ساری چیزیں بناتے ہو، یہ بنانے میں یہ جو تم چیزیں استعمال کرتے ہو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تم بناتے ہو، یہ اللہ دیتا ہے. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اور اس طرح وہ اپنی نعمتیں تم پہ نچھاور کرتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ. اچھا سنو میرے بندوں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور وہ لوگوں جو سرد علاقوں میں رہتے ہو اور سردیوں میں جب کڑاکے کی سردی پڑتی ہے تو کاہے سے تاپتے ہو اپنے آپ کو؟ لکڑی سے نا. وہ لکڑی کس نے بنائی ہے؟ شجر الاخضر کس نے بنائی ہے؟ وہ ہری لکڑی جس کو جلاتے ہو اور تاپتے ہو. ہاں، اور کس نے آگ دی تمہیں کہ تم اس لکڑی کو جلا سکو؟ اور لکڑی میں جلنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ میرے بندوں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، اور پھر سورج اور چاند بھی تو ہم نے بنائے ہیں جو مسلسل مداروں میں گھومتے رہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات دن کا کھیل بھی کیا ہے کہ تم آرام بھی کرو کام بھی کرو، آرام بھی کرو کام بھی کرو. ہاں، اور سورہ لقمان میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، ارے میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہارے لیے کائنات کی ہر چیز مسخر کر دی ہے. واسبغ علیکم نعمہ، اور اپنی نعمتیں تم پہ نچھاور کر دی ہیں، ظاہرۃ و باطنہ، وہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اور جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، ہر قسم کی نعمتیں تمہیں دیتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اور علم بھی نہیں رکھتے. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ہدایت ہے ان کے پلے میں، نہ کوئی کتاب ان کے پلے میں، پر اللہ کے معاملے میں جھگڑتے. تو ان ساری آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وجود کی نعمت سے نوازا، تو ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ تمام ضروریات زندگی بھی فراہم کی جس سے انسان کو نفع مل سکتا. اب یہ جو رحمت حق کا تیسرا پہلو ہے جس کو آپ اکمالی پہلو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بقا دی اور ساتھ اس بقا کے ذریعے تمہیں وہ چیزیں بھی فراہم کی کہ جن کو استعمال کر کے تم اپنے کمال پر پہنچ سکتے ہو. لوہا دیا، را ہے، اس کو اب استعمال کرو اور اس کو کمال پر پہنچاؤ. تو آپ دیکھیں انسان نے لوہے سے کیا کیا نہ بنایا، سٹین لیس سٹیل سے کیا کیا نہ بنایا، لوہے کو آگ میں ڈال کے پگھلا کے مولڈ کر کے اپنی ضروریات زندگی میں کیا کیا نہیں کیا. کول لے لیں، کوئلہ، ڈائمنڈ ہیں،
پتھر، قیمتی قیمتی پتھر، یہ سنگ مرمر، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ پھر تم اس کو تراشتے ہو، تم اس کو خوشنما بناتے ہو، اور پھر تم اس پہ ریسرچ کرتے ہو، اس کو پالش کرتے ہو، اس کو مینٹین کرتے ہو، اس کو سسٹین کرتے ہو۔ یہ سارا علم کس نے دیا تمہیں؟ کس نے تمہیں درجہ کمال پہ بنایا؟ کس نے تمہیں وہ علم دیا کہ تم نے احرام مصر بنائے، تم نے تاج محل بنایا؟ کس نے تمہیں علم دیا؟ اسی نے تو دیا۔ اور کس نے تمہیں علم دیا؟ یہ بھی تو اس کے رحم کا حصہ ہے، اس کے رحم کا خاصہ ہے کہ وہ تمہیں نوازتا ہے کہ تم درجہ بدرجہ ترقی کرتے رہو، اونچائی کی منزلوں پہ چلتے رہو۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس کی رحیمیت کا پہلو ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ ہمیں عارفوں میں شامل کرے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ 3 پہلو تھے جو میں آپ کے سامنے اس ضمن میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پھر دنیا کی رحمت کا جو آئینہ دار ہے رحمان، اور آخرت کی رحمت کا جو آئینہ دار ہے رحیم، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے پیچھے رحمان اور رحیم کے اکٹھا بیان کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کو جو اکٹھا بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے درس میں۔ اور صفت رحمان کی تخصیص کیوں کی گئی، کہ بھئی صفت رحمت کی تخصیص کیوں کی گئی، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر رحمت کے